بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم اللہ نے آج کی آیات میں یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کی چالاکیوں کو نقل فرمایا ہے، اور وہ اسلام کے دشمن کیوں ہیں سب سے بڑے، اس کی بھی وضاحت فرمائی اللہ نے۔ دشمن اس لیے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ہمارا ڈنکا بچے، ہمارے علم کی شہرت ہو اور لوگ ہمیں آسمانی دین ہونے کی وجہ سے بس ہمیں ہی قبول کریں اور ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے مذہب کی بھی اتباع نہیں کرتے، صرف اور صرف دہریہ جن کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں۔ چالاکی کو ان کی بیان فرمایا اللہ نے کہ یہ لوگ صبح کے وقت اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور مسلمانوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اپنے ایمان کا اظہار بھی کریں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑے علماء سے جا کر معلوم کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ دین، یہ وہ مذہب نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں جس کی بشارت دی گئی ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتلایا گیا ہے، لہذا پھر اسلام سے برات کر لیتے۔ اس طرح سے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں نقص کو بٹھانے کے لیے، کمزوری کو ایمان کے، اسلام کے متعلق بٹھلانے کے لیے کہ عرب کے نادان یہ سمجھ لیں کہ چونکہ ان یہودیوں کے علم کا چرچا تھا عرب کے اندر، لہذا یہ بتلانے کے لیے کہ اگر یہ دین اور مذہب سچا ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ پھرتے بلکہ بڑھ کر قبول کرتے، انکار کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ دھوکہ دھڑی اللہ نے ان کی بہت پہلے سے بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ جو یہود مسلمانوں کے سامنے جا کر نفاق سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کا صبح کا ایمان اور شام میں کفر
اس طرح کرنے سے آدمی سچ مچ مسلمان نہیں بن جایا کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت یعنی ایمان کا مل جانا، قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چالاکیوں سے ایمان نہیں ملا کرتا۔ اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایمان تو اللہ کا فضل ہے۔ اور ان کو نفرت اس بات سے تھی کہ لوگ ہمیں صاحب علم سمجھیں، ہمیں سمجھیں کہ ان کے پاس آسمانی علم ہے، ہمیں سمجھیں کہ ہمارے نبی برحق ہیں۔ یہ نبی آخر الزماں آ گئے، یا نبوت مل گئی، ان کو کیوں مل گئی، یا بنو اسماعیل کے خاندان میں کیوں چلی گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام کا تمام اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی برحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، تو یہ اللہ کا ایک فضل تھا۔ کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ فلانے کو کیوں دے دیا اور فلانے کو کیوں نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان نبی برحق ہیں جن کی گواہی تمہاری کتابوں میں تمہارے نبی نے دی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کتابوں میں اور خود توریت میں اور انجیل میں گواہیاں موجود ہیں۔ چنانچہ توریت کی بعض عبارتوں کو علماء نے نقل بھی کیا ہے، جس میں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل میں سے ایک موسیٰ جیسا نبی اٹھائیں گے جو اپنا کلام قرآن کریم اللہ جن کے منہ میں ڈالیں گے، اور جن کے بارے میں بتلایا گیا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ یہ دولت اور علم و فضل اور حجت عطا فرمائیں گے کہ جس کی گواہی پہلی کتابوں میں دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کو نبی برحق تسلیم نہیں کر رہے تو تم خود اپنی کتابوں کو نہیں مان رہے ہو جن کی بشارت تمہارے کتابوں میں دی گئی ہے۔ بہرحال چالاکی، مکاری، عیاری اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ آج کی آیات میں اسی کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ کیوں نفرت ہوتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ لوگ وہ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، اسلام گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور ان کو نفرت ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں نبی آخر الزماں کیوں مبعوث فرمائے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ بس آسمانی کتاب اور آسمانی صحیفے اور آسمانی مذاہب صرف ہماری ہی قوم میں رہتا۔ اس وجہ سے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں وہ لوگ طرح طرح سے اسلام کے متعلق نفرتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ڈالا کرتے تھے، جس کی مثال اللہ نے آج کی اس آیت میں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ، اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح عیاری مکاری سے مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ گویا کہ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے
کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے بیزار کر دیا جائے، اس کے لیے جس حد تک جانا ہو اللہ نے فرمایا کہ یہ جاتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے اتباع کرنے والے ہیں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں یعنی یہود یہ ساری حرکتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت یعنی نبوت کا ملنا اور کتاب آسمانی کا ملنا یہ تمام کا تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ تعالی فضل عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔